یہ سب بتاؤ ہے کسی کام کے؟ 40ویں میں آ رہے ہیں، حلوے کی پلیٹیں لگ رہی ہیں، ڈسپوزل آیا ہوا 1 نمبر کا، بڑے اچھے اچھے انتظام چل رہے ہیں اب 40ویں میں بھی، سمجھ رہے ہیں؟ نماز نہیں پڑھی فجر کی نماز، منہ پہ چھپکا مارا اور رومال سر پر رکھا، ٹوپی بھی نہیں ہے، آ کے فاتحہ میں بیٹھ گیا۔ تو کرنے کیا آیا بھائی؟ مجھے یہ تو بتا دے کہ 40ویں کی فاتحہ میں آیا ہوں، فاتحہ میں آیا تو یہ تو خود فاتحہ کی ضرورت ہے، پہلے ایک فاتحہ تیرے نام کی ہونا چاہیے، فجر کی تو نے نہیں پڑھی ڈکیت، تو یہاں کرنے کیا آیا مجھے یہ تو بتا دے۔ ارے 40ویں کی فاتحہ میں آیا تو کچھ مرنے والے کو دینا چاہیے تھا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دینے کے لیے تو آنا ہے، یہاں ہم دینے آ رہے ہیں۔ اب کیا مرنے والا کھانا نہیں کھاتا کہ کھانا لے آتے، مرنے والا کپڑا نہیں پہنتا کہ کپڑا لے آتے، مرنے والا پانی نہیں پیتا کہ پیپسی اور شربت لے آتے، مرنے والے کو مال کی ضرورت نہیں ہے کہ تھوڑا سا پیسہ لے آتے، مرنے والے کو ایصال ثواب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نے کرا کیا؟ بستر سے اٹھ کے نماز تو نے نہیں پڑھی، وضو تو نے نہیں کرا، قرآن تو نے نہیں پڑھا، کلمہ تو نے نہیں پڑھا، چھپکا منہ پہ مار کے رومال سر پہ رکھ کے یہاں بیٹھ گیا حلوہ کھانے کے لیے۔ حلوہ کھانے نہیں آیا تو کیا کرنے آیا؟ 2 کام کرنے آیا، ایک دکھانے آیا، گھر والے دیکھ لیں کہ ہاں آیا تھا، اور پھر حلوے کی پلیٹ چاہیے، بس 2 کام ہے، تیسرا کوئی کام نہیں ہے۔ جب تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ثواب تو کرنے کیا آیا بتا مجھے؟ بھئی ہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی، فجر کی نماز پڑھی تھی اور تھوڑا سا قرآن پڑھا تھا، قرآن پڑھنا نہیں آیا تو کلمہ شریف ہی پڑھا تھا، 50 مرتبہ 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیا، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ تحفہ لایا تھا مرنے والے کے لیے، اور اس کا ثواب رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا، مولا یہ میں ثواب جو اس پر تو نے عطا کیا ہے میں مرنے والے کی روح کو پیش کرتا ہوں، مولا تو قبول فرما لے، تو تیرا آنا فائدہ مند تھا۔ سب کھانا پوریاں چل رہی ہیں ہمارے، بس کچھ نہیں، سب خالی دکھاوا چل رہا، دکھاوا اور ہے حقیقت کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں ایسا چل رہا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا گاؤں دیہات میں وہ آتا تھا مداری، وہ تماشا کرنے والا ڈگڈگی بجاتا تھا، اور بجانے کے بعد میں اس کا ایک پٹارا ہوتا تھا، پٹارا رکھا، وہ منتر پڑھتا جاتا تھا، اور کسی لڑکے کو بلا لیا کہ تیری شادی کراؤں، وہ کہتا تھا کرا شادی، تو کہتا تھا شادی میں جوڑوں کی ضرورت ہے، کہ ہاں ضرورت ہے، تو ماں تمام جوڑے پہ جوڑے نکال لیا، پٹارے میں سے تمام کپڑا نکال کے ڈھیر لگا دیا، مگر حقیقت میں ایک کتر نہ ہوتی تھی، حقیقت میں کتر نہ ہوتی تھی، نکال کے ڈھیر لگا دیا کرتا تھا۔ رامپور میں شام مورتی کی دکان پہ بھی ایسا سوٹ نہ ملا گا جیسا وہ نکال دیا کرتا تھا۔ ایسی ہمارا حساب ہے، مسلمان ہے، رسمیں بہت ہے ہمارے اندر، مار تمام ڈھیل لگا دیں گے باجوگڑ کی طرح، مگر حقیقت کچھ نہ۔ جب تماشے کر کے جاتا تھا تو دانے مانگتے نظر آتا تھا، بس تھوڑے سے لے آؤ، کوئی پیسہ دے دو، کوئی دانا دے دو، بعد میں مانگتا ہی نظر آتا تھا۔ آج حالات ہمارے یہ ہیں کہ رسمیں بہت لمبی چل رہی ہیں، پٹارے بہت لمبے ہیں، مسلمان ہیں کیوں نہیں ہے میاں؟ جانتا مار ڈال دیں گے، اگر کسی نے ہمارے مسلمان ہونے میں شک کیا، سینے پہ چڑھ کے خون پی جائیں گے۔ جمعے کی نماز تو پڑھتے ہیں مولانا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تو آتے ہیں روز گوشت کھاتے ہیں، مسلمان ہیں، مگر خالی گوشت کھانے کا مسلمان نہیں ہونا پڑے گا۔ کان کھول کے سن لے، اس باجوگل کا پٹارا نہ بن، اگر بننا ہے تو حقیقت بن، جیسے وہ باجوگل دکھاتا سب کچھ ہے، حقیقت کچھ نہیں ہوتی ہے۔ کسی کی ناک سے پیسہ نکال دیا، کسی کے کان سے پیسہ نکال دیا، اس کا یہ کام تھا، لیکن حقیقت میں نہ پیسہ ہوتا تھا، نہ کپڑا ہوتا تھا، نہ سونا ہوتا تھا، نہ چاندی ہوتا تھا، سب شعبہ آبادی ہوتی تھی، سب نظر بندی ہوتی تھی۔ آج یہی ہمارا حال ہے کہ جب انتقال ہو رہا تو بڑے ٹھاٹ باٹ کریں گے، ارے اب میاں آپ تو چادر لے کے آؤ اوپر سے، وہ جس پہ سورہ یاسین شریف لکھی ہے وہ چادر ڈالو جنازے کے اوپر سے۔ اچھا مرنے کے بعد سورہ یاسین والی چادر تجھے نظر آ رہی ہے، جب زندہ تھا تو پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا پھر رہا تھا، بتاؤ مجھے، پھٹی ہوئی پینٹ چل رہی ہے، پھٹی ہوئی پینٹ، بالوں کی کٹنگیں نہیں چھوڑی، جو ان نے کوئی کٹنگیں نہیں کرا لی، ایسی کٹنگیں کرا لی بالوں کی کہ فلموں کے ہیرو نے بھی کیا کٹائی ہوں گی، جیسے یہ کٹائی کرتا تھا۔ مرنے کے بعد سب کچھ چل رہا۔ یہ مسلمانوں، مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کرو، مرنے کے بعد تمہارا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، پھر کچھ بھی کر لو وہ فائدہ نہیں ہے جو مرنے سے پہلے کرنے میں فائدہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حالات بناؤ، اچھے کام کرو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ خوشی کے موقع پہ اللہ کو یاد کرو، غم کے موقع پہ تو اللہ کو سب یاد کرتے ہیں،
کمال تو جب ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع آئے تو اپنے مولا کو یاد کرو، مگر خوشی کے موقع میں سنتا نہیں ہے، سن کے نہیں دے رہا، کہہ رہا مولانا ابھی تو دیکھا جائے گا، ابھی تو جوانی ہے، جب ابا کی عمر میں آؤں گا تو نمازیں پڑھنے لگوں گا، جب دادا کی عمر میں آؤں گا تو داڑھی چھوڑ دوں گا۔ اب پتا ہے کہ تو ابا کی عمر میں آئے گا کہ دادا کی عمر میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو بالکل حقیقت ہے۔ مان نہیں رہا، کرا مولانا دیکھا جائے گا، کالر کا بٹن کھلا ہوا، سینے کا 2-4 بٹن کھلا ہوا، مسجد کی طرف کو ہو کے نہیں نکل رہا، مولد کی بات تو قریب سے بھی نہیں سن رہا، کرا وہیں سے بتا دو، سمجھ رہے ہیں؟ ہو جائے گا، دیکھا جائے گا۔ مولانا کیا دیکھ لو گے، تمہاری عمر کہیں کتنی سی ہے، یا تو تم اگر جیے تو 70 مشکل سے 60-70 سال جیو گے، مگر نہ تو کبھی کبھی بچہ پیدا ہوتے انتقال کر جاتا، اور کبھی کبھی تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا۔ ایسا بھی ہوتا بھائیو، نہیں ہوتا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ مر گیا؟ لیکن اگر جیے گا تو 60-70 سال، اور 60-70 سال کی زندگی کاٹ چھانٹ کے نکالے گا نا، کاٹ چھانٹ کے اگر نکالو گے نا تو مشکل سے 10-12 سال کی زندگی بچ رہی ہے۔ اس میں ہیرے کھیل لو، چھچیڑیاں کھیل لو، اٹکلیاں کر لو، سینے کھول کے گھوم لو، اور جو ہے ستا لو لوگوں کو، اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاؤ، رنڈیاں نچا لو، ڈانس پارٹیاں کر لو، بس مشکل سے 10-12 سال کی زندگی ہے پوری زندگی میں۔ تم کہو گے مولانا کہتے 60-70 سال کی زندگی سیا تو 10-12 کیسے رہ جائے گی؟ تو لیچی 1 کلو لے کے آنا، 1 کلو لیچی میں مال 1 کلو نہیں نکلتا، آدھا کلو نکلتا۔ کیوں بھیا؟ پورا 1 کلو نکلا ہے لیچی میں۔ امرود تو ایسی چیز ہے کہ 1 کلو لائے گا تو 1 کلو کھا لے گا، بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیلا 1 کلو لائے گا تو آدھا کلو کھا پائے گا، لیچی 1 کلو لائے گا تو آدھا کلو کھا پائے گا، ہے کہ نہیں بھائیو؟ ارے بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ مونگ پھلی 1 کلو لائے گا تو آدھا ہی کھا پائے گا، ایسے تیری زندگی ہے۔ تیری زندگی اگر 60 سال کی پورا زندگی جیا تو 60 سال کی زندگی 15 سال تو سونے والی نکال دے جس میں سوئے گا۔ کیوں بھائی سو گے نہیں کہ 60 سال تک جاگتے رہو گے؟ ارے سونا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سال میں اگر 6 گھنٹے سویا 24 گھنٹہ میں تو 15 سال تیرے سونے کے نکل گئے۔ اور سونے میں تو اگر پردھان منتری ہو جب بھی سونے میں کچھ پتا نہیں، رکشا چلا کے سو گئے جب کچھ پتا نہیں۔ رکشا والے کا سونا اور پردھان منتری کا سونا دونوں کا برابر ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ رکشا والے کا رکشا نہیں چل رہا، سونے میں سو گیا تو رکشا رک گیا، اور پردھان منتری کی پردھان منتری گیری نہیں چل رہی سونے میں، اس کی رک گئی، یا سوتے سوتے بھی فائلوں پہ دستخط کر رہا، ہو گیا تو ختم، اب تو جاگنے کے بعد کرے گا۔ تو 15 سال نکال دو، 60 سال میں سے کتنی بچی؟ زور سے بول دو، ارے پیچھے والے بھی بولو، اچھا بول رہے ہیں مت بولو، بچی 45 تم سوچ رہے ہو بول دیں گے تو شاید گھٹ جائے گی ہماری، نہ مت بولو جب بھی اتنی رہے گی، بولو یا نہ بولو بچی اتنی 45، اور 45 سال کوئی پیدا جوانی تھوڑی ہوا تھا، 15 سال بچپنے کے بھی نکال دے، بچپنے کا بھی کچھ پتہ نہ، ایک چاکلیٹ مل گئی تو خوش ہے، ایک ٹافی مل گئی تو خوش ہے، کھلونا مل گیا تو خوش ہے۔ بچپنے کی بھی زندگی کیا زندگی ہے، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اور 15 سال تو رینٹ سنبھالتے سنبھالتے گزر جاتے ہیں، 15 سال تک تو رینٹ نکلتے نکلتے گزر جاتے ہیں، صحیح بتا رہے ہیں ہم، ہاں حقیقت بات ہے۔ 15 سال کو یہ جو بچے بیٹھے ہیں 10-12 سال کے ہوں گے، 2-4 سال اور گزرے اور ہو گیا 15 سال میں، بات ختم ہو گئی بس۔ تو 15 اگر تو نے اور نکال دیے تو کتنے بچے؟ 30۔ اب 30 سال میں جوانی تھوڑی رہے گا، 15 سال بڑھاپے کے دھکے بھی نکال دے۔ بڑھاپے میں تیرا بیٹا تیری بات ماننے تیار نہیں، بیٹی بات ماننے تیار نہیں، پوتا بات ماننے تیار نہیں، پوتی بات ماننے تیار نہیں، گاؤں والے بات ماننے تیار نہیں۔ اب سب کہہ رہے ہیں بھائی ان کے لڑکے سے بات کریو، اب گھر میں ان کے لڑکے کی چل رہی ہے، اب سارا لین دین ان کے ہاتھ میں ہے، اب تم تو ایکسپائر کر دیے گئے۔ 15 سال کا آخری کا جو زمانہ وہ بڑھاپے کا بھی نکال دے، اس میں بھی چل کہیں نہ رہی ہے، بس خالی جو ہے زندگی گزارنا ہوتی ہے، باقی کرنا کرانا کچھ نہیں۔ بڑھاپے میں
تو اگر حج کرنے بھی گیا نا تو کمرے پہ پڑا پڑا رو یہ کرتا کچھ نہ.